یہ بھی آپ کے سامنے ترجمہ بتایا۔ اب ہم آپ قانون شریعت کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کا قانون ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیے حضرات، انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے، اس بیچ کی زندگی اس کے لیے سفر کہلاتی ہے۔ سفر انسان کا جتنا مختصر ہوتا ہے اس کے لیے اتنا ہی فائدہ مند اور سود مند ہوا کرتا ہے، لیکن اگر ہمیں یہاں سے بمبئی یا دلی جانا ہو، انسان زیادہ اپنے ساتھ سفر میں کوئی سامان لے کے نہیں جاتا۔ یہی زندگی کا سفر ہے۔ اگر ہمارے گھر والے ہم سے کہیں کہ یہ والا سوٹ لے جاؤ، وہ بھی سوٹ لے جاؤ، لیکن انسان گھر پہ یہ کہتا ہے کہ ہماری ضرورت جو ہے ہمیں وہ سامان دے دیجئے، فالتو کا سامان ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ فالتو کا سامان انسان کو تھکایا کرتا ہے۔ انسان کو سو نہیں سکتا، کیونکہ سو جائے گا اس کو سامان لوٹنے کا ڈر ہوگا۔ برادران اسلام، یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ ہم دنیا دار بن چکے ہیں، ہماری سمجھ بہترین طریقے سے آتی ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ سفر میں زیادہ سامان کیوں نہیں لے جاتے ہو، سونا وہ نہیں لے جائے گا، چاندی وہ نہیں لے جائے گا، رقم نقد وہ نہیں لے جائے گا، کیونکہ کہے گا یہاں سے بمبئی بڑی دور ہے، یہاں سے دلی بڑی دور ہے، 5 یا 6 گھنٹے کا سفر ہے۔ اگر راستے میں ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، اس سامان کی دیکھا بھالی کون کرے گا؟ اس سامان کی پہرے داری کون کرے گا؟ برادران اسلام، اس بات سے پتہ چلتا ہے آؤ دین کی طرف ہم دنیا کے اندر ایک سفر کر رہے ہیں۔ ہم بھی سفر میں ہیں، آپ بھی سفر میں ہیں، دنیا کا ہر انسان سفر میں ہے۔ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے، اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انسان کا کسی کو 10 سال بعد انتقال کرنا ہے، کسی کو 20 سال بعد انتقال کرنا ہے، لیکن ہماری جان جسم کے اندر سے کیوں نہیں نکلتی ہے؟ کیونکہ ہم نے بڑے بڑے مکان بنا رکھے ہیں، بڑی بڑی ہم نے نوکریاں پا رکھی ہیں۔ ہم دنیا کے اندر ایسے الجھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب انسان کا بلاوا آتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ سے انسان کے لیے آواز آتی ہے کہ انسان چل تجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو انسان موت سے ڈرا کرتا ہے، آئے اللہ میں نے افسوس کہ میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، نمازیں ہمارے پاس نہیں ہے، روزے ہمارے پاس نہیں ہے، حج و زکوٰۃ ہمارے پاس نہیں ہے، سارا ایمان معاملہ یہ ہے، ایمان کی کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں۔ جب انسان کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے تو اللہ کے سامنے منہ کیا دکھائے گا؟ اللہ کے سامنے اپنی کیا شکل لے کر کے جائے گا؟ سرکار کو کون سا منہ دکھائے گا؟ کیونکہ وہ انسان موت سے کبھی نہیں ڈرتا ہے جو اللہ کے طریقے پر چلا کرتا ہے، جو رسول کے طریقے پر چلا کرتا ہے۔ لیکن حضرات محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جتنی سادہ زندگی کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی مقبول بندہ بنا دے گا۔ اس چیز کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں جتنی سادہ زندگی اتنا ہی سکھ ہوا کرتا ہے۔ الغرض میں یہ نہیں کہتا کہ فریج گھر کے اندر رکھنا غلط بات ہے، نہیں، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ ہمیں سو زندگی کے اندر جو چیز ضروریات ہے، آج فریج انسان رکھتا ہے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے، انسان کولر لگاتا ہے ٹھنڈی ہوا پانے کے لیے، اگر انسان کے گھر میں چھپر پڑا ہے تو لینٹر ڈلوانے کی سوچتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کیونکہ تم انتظام کر رہے ہو، گھر بنانا کوئی بری بات نہیں، لیکن پیارے بات بتانا چاہتا ہوں، جس طریقے سے زندگی کو سدھارنا ضروری ہے۔ اگر تمہارے گھر میں چھپر ہے تو تم لینٹر ڈالنے کی سوچتے ہو، تمہارے بچے پریشان نہ رہیں۔ اگر گرمی کا موسم آتا ہے کولر کا انتظام کرتے ہو، فریج کا انتظام کرتے ہو، سردی کا موسم آتا ہے گرم کپڑوں کا انتظام کرتے ہو۔ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ تمہیں بچوں سے محبت ہے، بچوں سے پیار ہے۔ لیکن پیارے ذرا سوچ، یہ تیرے سامنے بچے ہیں تو ان کی تو پرواہ کرتا ہے، ارے ان بچوں کو ایک دن انتقال کرنا ہے، تجھے بھی دنیا سے جانا ہے، تو وہ آگ سے بچنے کی تیاری کر جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ اگر نماز کی پابند اگر بچوں کو بنا دے گا، خدا کی قسم بچے یہاں نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ تجھے قبر کے اندر ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا ایک قید خانہ ہے اور یہ امتحان کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے جیسا دنیا میں کرو گے آخرت میں تمہیں اسی کا انعام دیا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 5 وقت کی نماز مسجد سے بالکل مت نکلو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسجدیں اس لیے نہیں بنائی کہ آپ اس سے گھر سے باہر نہ نکلو، نہیں۔ اگر مسجدیں اس لیے بناتا کہ دن بھر مسجد کے اندر رہو تو بیوی نہ بناتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچوں کو پیدا نہ کرتا، گھر مکان کی بنانے کی تاکید نہ کرتا،
کیوں؟ یہ چیز بھی ضروری ہے اور وہ چیز بھی ضروری ہے۔ ہمیں اپنے بیویوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، گھر بار بھی دیکھنا ہے، شادی بیاہ بھی دیکھنا ہے، کاروبار بھی دیکھنا ہے، ہر چیز دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اللہ اور رسول کو بھی دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 50 سال کی زندگی یا 60 سال کی زندگی یا 80 90 کتنی کی بھی رہے، ایک دن زندگی ختم ہوگی اور اللہ کے سامنے تمہارا سامنا کیا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ وہ مسلمان، یہ اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ وہ کلمہ پڑھنے والوں کا مذہب ہے۔ اگر تم راستوں سے گزر رہے ہو، اگر بیچ میں کہیں ادا پڑا ہے یا اینٹ پڑی ہے، تم نے اگر اس کو سائڈ سے کر دیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ وہ مذہب ہے ہمارا، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ خدا کی قسم، اگر ہم نے اینٹ سائڈ سے کر دی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمارا کوئی بھائی ہم سے آیا ملنے کے لیے اور ہمارے پاس اسے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے مسکرا کر کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسکرانا میری سنت ہے، اگر کسی نے مسکرا کر کے جواب دے دیا، اللہ مسکرانے پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن الغرض ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کیا ہیں یار، ہم ہیں کون؟ خدا کی قسم مسلمان کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، اتنا ملائم ہوتا ہے کہ خدا کی قسم اتنا ملائم ہوتا ہے کہ تو دشمنوں کو بھی معاف کرتا چلا آیا ہے۔ لیکن آج کنڈیشن کیا ہو گئی ہے، ہمارے بھائیوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو سالوں نہیں بولتے۔ غلط بات ہو تو بتا دینا مجھے۔ اگر گھروں میں انبن اگر ہو جائے کسی بات کو لے کر کے تو سالوں گزر جاتے ہیں، سالوں بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا۔ پیارے یہ ہے کیا چیز؟ ابے تجھے زندگی ملی تھی 40-50 سال کی، تم نے زندگی دشمنی میں گزار دی ہے۔ خدا کی قسم اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑائیاں سب میں ہوا کرتی ہیں، بھائی میں بھی لڑائی ہوتی ہے، باپ سے بھی لڑائی ہوتی ہے، ماں سے بھی لڑائی ہوتی ہے، بیوی سے بھی لڑائی ہوا کرتی ہے، جھگڑے ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ بولا چالی بند مت کرو، جو 3 دن سے پہلے سلام کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہلے داخلہ عطا فرمائے گا۔ 3 دن سے پہلے جو سلام کرے گا وہ جنت میں اس سے پہلے جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اسلام ہی تو ہے۔ آؤ میں آپ کو نیکیوں کی باتیں بتاتا ہوں، شاید آپ کو معلوم ہو یہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کسی کے اوپر اگر غسل فرض ہے، کسی کے اوپر اگر غسل فرض ہے، لوگوں غسل کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غسل کرنے سے ملتا کیا ہے، پاک ہونے سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بولو 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 اللہ پاک ہے، رسول پاک ہے، قرآن پاک ہے، اسلام پاک ہے، انسان ناپاک ہے۔ بتاؤ جنت میں کیسے جائے گا، اللہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ حضرات محترم جب انسان نہاتا ہے تو اگر اس سے کہی جائے کہ لاؤ ان پانی کی بوندوں کو کیلکولیٹ کرو، ان پانی کی بوندوں کو گننے کی کوشش کرو، تو انسان گن نہیں سکتا ہے۔ ارے جب تم پانی کی بوندیں نہیں گن سکتے ہو تو اللہ کی رحمت کو کیسے گن سکتے ہو، اس کو شمار کیسے کر سکتے ہو؟ آؤ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جب انسان نہانے کے لیے جاتا ہے، انسان نہانے دھونے کے لیے جاتا ہے، غسل کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنی بوندیں اس کے شریر سے پانی کی گرا کرتی ہے، اللہ ہر بوند کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے پیارے۔ اب آؤ وضو کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے سنو جو انسان وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے 4 فرشتوں کو بھیجتا ہے، ایک نور کی چادر لے کر کے آتے ہیں، چاروں کونے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک وضو کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے سایہ کرے رہتے ہیں، اور جب تک اس کا وضو رہتا ہے، چاہے 1 گھنٹہ وضو رہے، چاہے 2 گھنٹہ وضو رہے، چاہے 3 گھنٹہ وضو رہے، جتنی سانس ہے وہ وضو کے اندر لیا کرتا ہے، اللہ ہر سانس کے بدلے ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں، اور جب ہم جانتے نہیں تو عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ پیارے ذرا سوچو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں آج رات میں تمہیں مولوی بنا جاؤں گا، نہیں، میں ایسا تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ وعدہ میں ضرور کرتا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں پیچھے بھی بیٹھی ہیں، ہماری ماں بہنیں ادھر بھی بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم 40-50 لوگ سن رہے ہیں، اگر ایک نے بھی اگر ایک بات پر عمل کر لیا تو یہ گاؤں
बैंदी के अंदर खुदा की कसम कयामत के मैदान में ये महफिल लगेगी और कहा जाएगा ये बैंदी के लोग हैं, ये बैंदी में जो मौलाना आए थे और इन्होंने ये चीज बताई थी, इनके करने से हमने कर लिया है। अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम भी जन्नत के अंदर चले जाओ और मौलाना को भी जन्नत मिले। बेशक सुभान अल्लाह। समझते हो हम लोग कोई जन्नत के ठेकेदार थोड़ी हैं, कोई दुनिया में कोई जन्नत का ठेकेदार नहीं, सिर्फ मेरे सरकार के अलावा। सब लोग जाएंगे तो मुस्तफा के सदक़े में जाएंगे और कोई नहीं जानता कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नहीं, पता नहीं। 100 साल की जिंदगी मिले, 100 साल की इबादत करते रहो, ना पसंद करे तो कुछ ना करे, और अगर पसंद कर ले तो सजदा कबूल करके तुम्हें जन्नत अता। ये हमारा इस्लाम है। ये मुसलमान आज अपने आप को पहचानो। हमारे घरों में रौनकें खत्म होती जा रही हैं, हमारे घरों से बरकतें खत्म होती चली जा रही हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने माँ बाप की ताज़ीम करना खत्म कर दिया, हमने भाई भाई से मोहब्बत करना खत्म कर दी, बीबी का जो हुकूक था उसे खत्म कर दिया। इंसान 100 रुपए कमाता है, 200 रुपए कमाता है, जब कहा जाए कि बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो, बीबी बच्चों को अच्छा क्यों नहीं खिलाते हो, तो कहता है कि महंगाई का दौर है। प्यारे मैं मानता हूँ कि महंगाई का दौर है, लेकिन तुम 100 रुपए की शराब पी के आते हो, उसमें तुम्हें महंगाई नजर नहीं आती है। तुम 500 रुपए कमाते हो, 200-300 रुपए की शराब पी करके आते हो, जब 200-300 की शराब पीने के बाद में जब घर के अंदर बीबी से झगड़ा करते हो, बच्चे भूखे तुम्हारे सो जाया करते हैं, तब तुम्हें महंगाई नजर नहीं आती है। अरे प्यारे तुम ऐसे 500 रुपए मत कमाओ, 100 रुपए कमाओ, और अगर हक्कानियत के साथ कमाओगे अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमा देगा। चाहे एक बच्चा हो वो भी बोलेगा, 2 होंगे वो भी बोलेंगे, 3 होंगे वो भी बोलेंगे, उसकी फिक्र मत कर, तू नेकी करता चला जा, अल्लाह बरकतें करता चला जाए। ये जरूरी है। हम महंगाई तब देखते हैं जब बच्चों की बात आती है, शराब जुए की बात आती है तो कोई महंगाई नहीं। ये जरूरी है। दूसरों का हक मत मारो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मैं यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं बना रहा, मैं बात बोल रहा हूँ। अल्लाह करे यहाँ कोई शराबी ना हो, बल्कि मैं यही कहना चाहता हूँ अगर शराबी है तो जरा सोच कि तू कौन से नबी का उम्मती, तुमने कौन से नबी का कलमा पढ़ा है। कल इस नबी ने तुम्हें अपने सामने खड़ा कर लिया, कहा शराब को तो अल्लाह ने हराम फरमाया था, तो उसी मुंह से मेरा नाम भी लिया करता था, उसी मुंह से शराब पिया करता था। बता ये मोहब्बत थी? तो कोई जवाब ना होगा। प्यारे आज वक्त है, इन बुरे कामों को छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता कि तुम जिंदगी भर हर वक्त मस्जिद में पड़े रहो, नहीं। नेकी करना और है, गुनाह करना और है। इंसान एक बार को नेकी ना करे चलेगा, गुनाहों से बचोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कल कयामत के मैदान में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। हमारे बहुत सारे भाई, हमारे बड़े ऐसे हैं, नमाज नहीं पढ़ते अलग चीज है, लेकिन वो ऐसे नहीं है गुनाह नहीं करते। तो गुनाह ना करना बड़ी चीज है। खुदा की कसम, जिसका चल्ला बोरा उनका नाम क्या था? नूरन जी। आज नूर जहां, मैं ये कहना चाहता हूं कि नूर जहां, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि नूर जहां का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने से पहले हमारे बीच में थी कि नहीं थी? है ना? थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज वो ऐसी जगह है जहां पर कोई जाता नहीं है, जब ही जाता है जब किसी का इंतकाल होता है। समझना मेरी बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कब्रिस्तान में इंसान रोज रोज तो कोई नहीं जाता। वो ऐसी जगह है खुदा की कसम जहां पर जाने के बाद ना तो माँ काम आती है, ना बाप काम आता है, ना भाई काम आता है, ना शौहर काम आता है। अगर कोई काम आता है तो आमना का लाल काम आता है। अगर कोई काम आता है तो अल्लाह तबारक व तआला काम आता है। और इसके बाद अगर कोई काम आता है तो हमारे नेक अमाल हुआ करते हैं जो हमने दुनिया में कमाए हैं। हमने नमाजें पढ़ी हैं, काम आएंगे। हमने रोजे रखे हैं तो काम आएंगे। हमने ज़कात दी है, काम आएगा। हमने हज किया है तो काम आएगा। हमने मिलाद मनाया है तो काम आएगा। हमने कुरान खानी की है तो काम आएगा। हमने जल से जुलूस करवाए हैं तो काम आएगा। हमने माँ बाप की खिदमत की है वो काम आएगा। हमने बीवी को हुकूक को अदा किया वो काम आएगा। हमने बच्चों को पढ़ाया है वो काम आएगा। हमने किसी को कुरान पढ़ाया है वो काम आएगा। हमने जो नेकियां की है वो काम आएगा। खुदा की कसम अगर हमने किसी के नाम का कुरान पढ़ के बख्शवाया है वो भी काम आएगा। ये सारी चीजें काम आने वाली है। और जो चीजें काम आने वाली है इंसान उसको भूल चुका है। दुनिया में आने के बाद सोचता है मुझे वक्त नहीं है, मुझे नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। मेरे एक मोहल्ले में
میلاد ہو رہا ہے، مجھے سننے کا وقت نہیں ہے. پیارے ذرا سوچ، تو نے اپنی زندگی کو کیسے تو نے بزی بنا دیا ہے. اتنا تو بزی ہو گیا، ماں باپ کو دینے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، بیوی کو دینے کے لیے تجھے ٹائم نہیں ہے. لیکن جب تو موبائل لے کر کے بیٹھتا ہے تو 2-2 گھنٹے موبائل میں دے دیا کرتا ہے، 4-4 گھنٹے موبائل میں دے دیا کرتا ہے، رات کو 4 بج جاتے موبائل میں دے دیا کرتا ہے. ماں تیری بیٹی ہے تجھے بات کرنے کے لیے، بیوی ترس رہی ہے تجھ سے بات کرنے کے لیے، بچے کہتے پاپا بولتے رہی ہے، رات کو 10 بجے آتے ہیں، صبح 6 بجے چلے جاتے ہیں. ارے تو نے زندگی کو کیسا کر دیا ہے؟ ارے اتنی خوشگوار زندگی اللہ نے بنائی تھی، تو نے اس کو جہنم بنا کر کے چھوڑ دیا ہے. ارے جو ماں باپ کو ٹائم نہیں دے سکتا ہے، جو بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتا ہے، تو بتاؤ وہ اللہ رسول کو ٹائم کیسے دے سکتا ہے؟ غلط تو نہیں ہے میری بات؟ میں وہ گفتگو کر رہا ہوں جو تمہارے لیے ضروری ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے پیارے، ہمیں سمجھنا چاہیے. موبائل اچھی چیز ہے لیکن اگر صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو صحیح چیز ہے، اور غلط طریقے سے استعمال کرو گے. دیکھو موبائل چلانے والے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تمہارے سامنے تمہاری ماں بیٹی ہے، موبائل میں لگے ہوئے ہو یار. موبائل تو پھر بھی دیکھ لو گے، اگر ماں کا چہرہ زمین کے اندر چلا گیا کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا یہ چہرہ؟ تمہارا باپ تمہارے سامنے بیٹھا، بیٹا کام کر آئے ٹھیک ٹھاک، ہاں ٹھیک ہے. آپ کو کیا پریشانی؟ ایک نظر بھر کے تم نے ماں کو نہیں دیکھا، ایک نظر بھر کے تم نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. پتہ یہ چلا اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں جس نے ماں کے چہرے کو ایک بار دیکھ لیا اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ حدیث پاک ہے، یہ کوئی میرے گھر کی کتاب نہیں. بہت جانکار لوگ ہیں، میں تو کل کا لڑکا ہوں، لیکن یہاں پر میری دادا کی عمر کے بیٹے خدا کی قسم جانتے ہیں. سب کا آج کا رابطہ کسی نہ کسی مولوی سے. یہ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اگر کسی نے ایک چہرہ ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھ لی نا تو اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حج کا ثواب عطا فرماتا. سنو آج 2 لاکھ کچھ روپے خرچ ہو رہے ہیں حج میں، اور جب جاؤ گے نا حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ 2 لاکھ کچھ ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے. اس کے بعد بھی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حج کر کے آئے وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. نہیں، حج کر دیا، ہمارا کام قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا. لیکن ماں کے چہرے کو سرکار بیٹھے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں سنو، جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا. اور بولو جھوم کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی نے 2 مرتبہ چہرہ دیکھ لیا، سرکار فرماتے ہیں اللہ 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر کھڑے ہو رہے ہیں سرکار اگر کسی نے 3 مرتبہ دیکھ لیا، سرکار فرماتے 3 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر کھڑے ہوئے سرکار اگر کسی نے 4 مرتبہ دیکھ لیا تو سرکار فرماتے 4 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. آقا آگے سے فرماتے سنو صدیق بار بار تم بھی پریشان مت ہو، ارے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر انسان صبح سے لے کے شام تک اپنے ماں کے چہرے کو دیکھتا رہے گا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ ہر نظر کے عوض میں ایک حج کا ثواب عطا فرماتا چلا جائے گا. برادران اسلام یہ مقام ہے ماں کے چہرے کا، اور جب چہرے کا یہ عالم ہے تو بتاؤ قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ ارے چہرے کا جب یہ عالم ہے ماں کے تو قدموں کا عالم سنو. سرکار فرماتے ہیں جب عورت ماں بنتی ہے اللہ اس کے قدموں میں جنت عطا فرماتے ہیں. جنت ماں کے قدموں میں. سبحان اللہ. اب آؤ ماں جب تک زندہ رہی ہمیں جنت کے اندر بہاریں دیتی رہی اور چہرہ دیکھ کے حج کرتے رہے، لیکن جب انتقال کر گئی تو انعام کیا دیا؟ آؤ مشکا شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری ابویھا او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ ما کتب برا. اللہ کے رسول فرماتے سنو لوگوں جس نے جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی جو گزر چکا ہے، جو قبر کے اندر جا چکا ہے، جو قبر کے اندر چھپ چکا ہے، جو قبر کے اندر پہنچ چکا ہے، اگر اس کا بچہ اگر قبر کے پاس جاتا ہے جا کے صرف کھڑا ہو جائے، دل میں سوچے اپنے باپ کے مزار پر آیا ہو، باپ کی قبر پر آیا ہو، ادب و احترام سے کھڑا ہو گیا، سرکار فرماتے قبر کو دیکھنے کے صدقے میں اللہ اس کے بندے کے سارے گناہ معاف. توجہ کریں میری ماں بہنیں، بڑی قسمت والے ہم لوگ. خدا کی قسم جیسی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ گواہ ہے.
خدا کی قسم ماں کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب اور ماں کی قبر کو دیکھنا بھی ثواب ہے. باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے, باپ کی قبر کو دیکھنا بھی ثواب ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جنت بھی بن چکی ہے, دوزخ بھی بن چکی ہے. اب تجھے قبر کو اپنی کو جنت بنانا ہے یا دوزخ بنانا ہے یہ تیرے اوپر ہے. اگر تم نے اللہ رسول کو راضی کرنے کے بعد میں ماں باپ کو راضی کر لیا تو تیری قبر جنت بن جائے گی. اور تو نے نافرمانی کی, ماں کی عزت نہیں کی, باپ کی عزت نہیں کی, تو نے دنیا میں رہا لڑائی جھگڑے کرتا رہا, شراب نوشی کرتا رہا, جوا بازی کرتا رہا تو تیری قبر جہنم کا گڈھا بن جائے گا. یہ ہمارے اوپر ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں نہیں, نصیب تو انسان خود بناتا ہے, نصیب انسان خود بناتا ہے. اس لیے آج ضروری ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے رہیں, ہم نماز پڑھتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, ہم اپنے مرحوم کے لیے دعائیں کرتے رہیں. خدا کی قسم اگر ہم دعائیں کرتے رہیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے جو امید ہے پروردگار عالم انشاءاللہ الرحمن جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو اللہ ہمیں کلمہ نصیب ضرور فرمائے گا. بے شک. اور جس کو کلمہ مل گیا بعد درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ